کہہ دے ملت اسلامیہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بحیلہ می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب
ہمارے بابا جی نے فرمایا کہ نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم۔ فرمایا نہ سکھاڑیاں تینا سکھاڑیاں گلہ کر دیا، اسی چمک دے محبوب دے غلامہ دے گلہ بھی چمک دیا۔ اسے واسطے ساڑھی کے دوسرے دی گل وچ فرق ہے۔ اس واسطے ساڑھے بابا جی سان دس کے گہن کے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو لے کے غازی علی حیدر شہید تک، حیدر علی شہید تک اور غازی محمد اعظم شہید تک سارے دی گل کوئی ہے کہ ایسا حضور نال وفا کرنا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو لے کے جناب آخری غازی تک، اور انہاں دا رستہ بھی ہوئی ہے کہ جڑا بابا جی دس کے گہن کے مستند رستے وہی مانے گئے ہے جی، جن سے ہو کر تیرے بھی مانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ اجے بہت ساری گلان بڑے سارے لبیک دے جذبے نو اور لبیک دے خون نو اور لبیک دے قربانیاں نو دیکھ کر انہوں نے چاہ چڑھیا کیسی بھی آزادی نہیں۔ میں کہا جھلے تاڑے باستی گل نہیں کسی تاڑے سارے کو ایک غازی محمد اعظم ورگا بندہ کوئی نہیں، تاڑے سارے رڑ جو تو لے کے تھلے تک غازی حیدر علی شہید کی جتی ورگا کوئی نہیں۔ اس واسطے کے علامہ اقبال کہتا دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہتا بندہ دلیری اس ویلے ہوتا جدو حضور دی محبت دل میں چاہے۔ آجے حضور دی محبت دل میں چنا ہوئے تب ایک خالی شہر میں کہ اسلام آباد تو دوڑ لگ جاتی۔ یہ جناب حضور دی محبت دل میں چھوئے تو پھر تو صدیاں بعد غلام ہے کہنے جناب چناب پانی دی کے جو رسی جے بلند تو بھی ٹپ جاتا تھا سائے بھی کراس کر کے حضور دے دین واسطے کرنے۔ ہاں ایک صدیاں بعد غلامہ دی یہ شان ہے، صدیاں بعد غلامہ دی یہ شان ہے۔ اور یہ یاد رکھنا اسلام اپنی پاور رکھتا، اسلام اپنا مزاج رکھتا، اور اسلام کسے بھی پیرک نہیں پہندا۔ ایتے توڑے جناب کاموں کی بڑے بڑے چودھری بڑے خان بڑے بڑے ملک آئے انہیں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ میں جا کے دیکھ لینا ہوتی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ اعلیٰ حضرت فرما کے گئے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اے یاد رکھنا حضور دے دین واسطے جنہیں بھی قربانی کی دیتی اور جڑا بھی قربانی دے گا اس دی شان دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، دنیا دار کمینے نہیں سمجھ سکتے۔ اس واسطے کہ حضرت سعد بن معاذ آپ دا بڑا لمبا قصہ انہوں نے حضور نو جانے خوش کی تسی، میدان بدر میں جانے خوش کی تھا نا حضور نے بجائے جانا چاہیے تھا کہ نہیں آپ دا جڑا سرانیاں ساریاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراب ہے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ میدان خندق کی تیر لگ گیا کھلچ تیر لگ گیا تے صحابہ کہنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی لگوا دیتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑی نماز پڑھ کے آنتے آگے پوچھن سعد تیرا کی حال ہے، سعد کی حال ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کہنے سن آپ صاحب نات پڑھ رہے سن جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ حضرت سعد بن معاذ آپ کی شہادت ہو گئی، لمبا واقعہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا تو نماز سنان گے، یہ لمبا واقعہ آپ نے دعا منگی سی یا اللہ جس وقت تک میں یہودیت دا انجام نہ دیکھ لواں مینوں موت نہ دیوی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، ایک تا صرف دعا کی دی سی کہ یا اللہ مینوں یہودیت دا انجام دکھائے بغیر انہیں تیرے حبیب نہ غداری کی تھی۔ ایک چاہے آئندہ کفار میں دوبارہ اس سے کرو فرنا اگر مدینہ پاک لشکر لے جانا تیرے حبیب کے مقابلے لے جانا تو پھر میں نے اس زخم نہ موت نہ دے، اگر نہیں آنا تو پھر میں نے موت دے دے، لیکن بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر نہ دے، بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر نہ دے۔ حضرت سعد بن معاذ کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق تو بعد واپس اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے آئے تو دیکھا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔
کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دینا کہ بنو قریظہ دا بھی نال کام کر دیتا جاوے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود اتاریا سی, اپنا جنگی لباس اتاریا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح جنگی لباس پایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ حکم فرماندہ کہ بنو قریظہ دا بھی نال ہی معاملہ نبیڑ دیتا جاوے. حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت اس پہ دعا کر دیتی کہ بنو قریظہ دا معاملہ ہو جائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نال تشریف لے گئے, جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا. جب بنو قریظہ دا محاصرہ ہو گیا تے بنو قریظہ والے کہنے لگے یا رسول اللہ ساڈا فیصلہ سعد بن معاذ کرے. سعد بن معاذ مسجد نبی بیٹھے, انہاں کیا یا رسول اللہ ساڈا فیصلہ سی تہاڈا فیصلہ حاکم نہیں مندے, سعد بن معاذ کو بلاؤ او ساڈا فیصلہ کرے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیتا, صحابہ حضرت سعد بن معاذ کو زخمی حالت گھوڑے تے بٹھا کے لائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان. جب سعد بن معاذ آئے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو کے اپنے سردار کا استقبال کرو. زخمی حالت جائے کہ آ کے عرض کی یا رسول اللہ حکم فرماؤ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہودی کہنے کہ تو ساڈا فیصلہ کر. حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ نے یہودی کہنے سعد انہوں دا فیصلہ کرے تو پھر سعد دا فیصلہ ہے کہ یہودیاں دے سارے مرد قتل کر دیتے جان, انہاں دی عورتاں لونڈیاں بنا لیتی جان, انہاں دی مال و جائیداد ضبط کر لیتے جان, انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان. جب یہ فیصلہ سنیا نا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا سعد آسمانہ تے اللہ یہ فیصلہ پہلے کر چکا. آگے سنو حضرت سعد بن معاذ اور بابا جی تے بڑی خاص گل کرتے سن, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رگاں وچ رنگے دے محمد. حضور نال غداری کیتی سی یہودیاں نے, اللہ نے گوارے نہیں سی انہاں دی بخشش ہوے. غدار واسطے معافی نہیں, گناہگار واسطے معافی ہے. غدار واسطے معافی نہیں, گناہگار واسطے معافی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کیتی سی جناب غزوہ خندق کے یہودیاں نے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا جی تے بڑی خاص گل فرماندے سن. بابا جی فرماندے سن اگر یہودی یہ کہتے کہ حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو تو حضور نے سارے نو معاف کر دینا, لیکن اللہ نے گوارے نہیں سی کہ انہاں میرے حبیب دے نال غداری کیتی انہاں دی معافی ہوے. اے یاد رکھنا جڑے ناموس رسالت کو چھڑ کے اندر بڑھ کے بیٹھے رہنا پھر وہ کہندے جی سانو آکھو کچھ نہ, اسی آستانہ اور سجادہ نشینہ, چلو اسی کچھ نہیں آکھتے, اسی صرف مطابقت کر دینے ہیں, نمازاں روزے کی مطابقت کر دینے ہیں, آخدے کچھ نہیں, سمجھ لو گے تسی. اے یاد رکھنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ احد تشریف لے کے گئے, جدو سارے کفار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے تلوار تیر نیزے تے بھالے نہ ٹوٹ پے سن, این اس وقت منافق مسجد نبی زور کی نماز ادا کرنا سن. این اس وقت منافق مسجد نبی وچ زور کی نماز پڑھ رہے سن, لیکن جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جار نثار سن تے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے حضرت ابو دجانہ لیٹے ہوئے سن. صحابہ کہنے نا آپ کو اتنے تیر لگے جب آپ کھڑے ہوئے تھے اس طرح لگ رہے تھے کہ کنڈے والی سے ہوتی کہ اپنے جسم نو حرکت بھی نہیں دیتی, حضور دی ناموس ہوتے جان دیتے رہے. اور پھر حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد گھوم کے چاروں پاسوں کے ہر تیر تلوار تے نیزہ اپنے جسم ہوتے لائے رسن. حضرت شماس بن عثمان شہید بھی ہو گئے. جب وہ سارے شہداء دی باری آئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دا جنازہ پڑھایا. حضرت شماس بن عثمان دا جب سامنے دست انور آیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس دا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں, یہ تو مومن ہے, انہیں جناب تہاڈے تے جان دیتی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ پڑھایا جاتا درجات کی بلندی واسطے. شماس بن عثمان نے اپنے نبی دی عزت ہوتے پہرا دے کے جنت کو درجہ حاصل کر لیا, اس کو اوپر اور درجہ ہی کوئی نہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ایک ہے شماس بن عثمان جنہاں حضور دی ناموس تے جان دے دیتی تے جنت جو مقام پا لے اس کو اگے مقام ہی کوئی نہیں. ایک ہے او منافق جڑے اندر بیٹھ کے نمازہ پڑھتے رہ سن. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ بن ابی مریا تو سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ یا رسول اللہ وصیت کر کے گیا کہ اپنا کرتا دو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عطا فرما دیتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی, لیکن رب کی فرماندہ میرے حبیب کے واسطے 70 والی بھی
بخشش منگو اسی نہیں بخشن گے نے تہاڈے نال وفا نہیں کیتی ایک تا اوئیں جڑے این نماز دے موقع تے حضور دی ناموس تے جان دے رہا ہے انہاں تو مقام ہی بن گیا ایک ہے حضور دینا دا جنازہ پڑھان رب آکے انہاں دی بخشش ہی کوئی نہیں تو آیا والا در تے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد ہاں حضور تے در تے جڑا مطلب رہا اس کو کی پتہ ہوئے مقام مصطفیٰ کی ہے اے جناب رردے نو میں تو دس رسا بھائی کئیاں نو چاہ چڑھیا سی آزادی لینی میں کہا نچن والی دے پترا آزادی لینی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک ایک گل اسی اس طرح نہیں کرتے ایک گل اسی کوئی جناب لفظی چٹکلا نہیں ہے اے آزادی دی جنگ اور لڑنے سکتے سن جنہوں نے 1857 تو لے کے جنہوں نے بٹے نے 1947 تک 1947 تو لے کے پھر 1973 کی تاریخ تک تاریخ ختم نبوت تک 1973 کی تاریخ ختم نبوت تو لے کے فیض آباد تک اور فیض آباد تو لے کے وزیر آباد تک جنہوں جانا دیتی ہیں وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے تو آڑے پاس سے نہیں آزادی دی جنگ لڑنا ساڑھے بڑے نے تو جناب انگریز دیا جیلہ نہیں کٹیاں انگریز تے پھانسی گھاٹ بھی آباد کیتے تے جناب شکلہ مڑا کے اور جناب شکلہ بدل کے بھیس بدل کے برے صغیر تو جلا وطن نہیں ہوئے بلکہ کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل پھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت جو شکایت بھی انہوں نے بارے سیتا امیر المجاہدین سن لوگ نس کے بعد کوئی کینیڈا نس گیا کوئی لندن نس گیا کوئی نسل دی تیاریاں کر رہا بابا جی تا عمرے دے ناتے بھی ملک تو باہر نہیں گئے اس واسطے نہیں گئے کہ اسی انہوں نے وارثان حضرت جناب خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم تے کفار پھانسی دین لگے نا آپ اٹھنے لگے کہ حضرت خبیب بن عدی کیا کفار نے کہ تہاڈی کوئی آخری خواہش کہ حضرت خبیب بن عدی نے کیا میری آخری خواہش ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو کہ کفار نے کہا جی پڑھ لو جب حضرت خبیب بن عدی نے نفل پڑھے نا تو بڑے جلدی جلدی نفل پڑھ کے ٹکٹی دے کول آ گئے پھانسی گھاٹ دے کول آ گئے تو انہوں نے کہا خبیب تو بڑی جلدی نال نفل پڑھیں حضرت خبیب بن عدی نے پتہ کی فرمایا میرا دل تسی کہ میرے زندگی دے آخری 2 نفلن میں بڑیاں لمبیاں لمبیاں گلا کرا لیکن میں اس کو جلدی پڑھیں کہ کدھر حضور کے دشمنوں کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ حضور دا غلام موت کو ڈرتے لمبی نماز پڑھ رہا موت کو ڈرتے لمبی نماز پڑھ رہا زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار کبھی ہے نبی دائے کی جانن دنیا دار کبھی ہے نبی دا جانن والے سوگے قسمتی کے گا جو ہی ان کا چچا رہے گا گا جو ہی ان کا چچا رہے گا اور جنہوں نے بڑے نے انگریزہ دے گھوڑی پال مربے لے ہوں اور انگریزہ دے کتے نوائے ہوں انگریزہ دیا چاکریاں کیتیاں ہوں انگریزہ دیا نوکریاں کیتا ہوں جنہوں نے انگریزہ دے بوٹ پالش کیتے ہوں جنہیں آج بھی انگریز دے تھلے لمحے پہ ہوں کہنے کی معیشت درست میں کہو اس تو زیادہ لمحے پیر والے دنیا دے کسی نو ملن کے حکمران جنہیں سانو نصیب ہوئے جڑے ساڑھے مقدر رہتے ہیں شاہ صاحب فرما رہے ہیں جڑے لائن ساڑھے مقدر رہتے اس تو زیادہ بھی دنیا دے کوئی لمحے پیر والے حکمران کسی نو ملن کے جس نے دعویٰ ماریا اس نے بھی لمحے پہ گئے اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل ہاں اسی کہنے سن اوے فرانس نہ گل کرو حضور کی عزت کے مسئلے گل کرو کہنے سن معیشت خراب ہو جائے گی میں کہا ہن ٹھیک ہو گئی نہیں معیشت جے تساں حضور کی عزت واسطے ایک باری گل کی ہوندی تے نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے ہاں نہ اس طرح جانے سے تک کرانی سی اور حضرت جناب یوسف دی صرف قیمت لگی بازار مصر صرف جناب یوسف دی یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی بازار مصر اللہ تعالیٰ نے جدو تک دودھ پیندا بھی مصر کا بچہ جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ بکوایا نہیں نا ادھر تک انہوں نے معافی نہیں ہوئی کہ تسی کی سمجھے ہو امام الانبیاء دی عزت تے سودا کر کے تسی جناب معیشت درست کر لو گے اوئے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے آج بھی موقع جو حضور دے در تے واپس آ جاؤ کہنے لئے آئی ایم ایف اسی تا جناب انہوں نے منتہ کرن تک گیا میں کہا لوڑ ہی کوئی نہیں منت کرن دی ایک باری تیبہ دے بازار بچا جاؤ
ایک بار جی حضور کے در پہ آ جاؤ کہ پھر ملتا کی ہے یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. ہاں اسلام تا پھر اتنی غیرت آنا جنہوں نے مٹھ جو دیتے سن نا اسلام نو، اسلام نے کیسر و کسرہ دیا دولتوں میں پیرا میں رکھ دیتی ہے. ہاں اسلام کسے نہیں رکھتا نہیں، اسلام بندے کچے نہیں لیندہ، اسلام خسرے نہیں لیندہ. خسرے تو مراد ہے کہ یہ موقع تے نفس جان. ہاں خسرے تو مراد ہو نہیں کہ جناب جنہوں کی جنس تک خسرے تو مراد ہے ہجڑے تو مراد ہے کہ جنہے موقع تے نفس جان. بڑا ہجڑا بھی حضور دی ناموز سے کھڑے رہے اور جنہے نہ ہوگے لنگ جاتا. یہ نہیں کہ کسی جنس کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حضور کی ناموز کا اور اللہ کے بندے اسی منگولہ دے کتے ہوئے نہ دے اتنے افضل سمجھتے ہیں. جڑا حضور کی عزت ہوتے منگولہ دا کتا پیرا دے اسی اس میں بہتر سمجھتے ہیں. اور اگر جناب خلیل اللہ واسطے آگ باری جا رہی ہوئے کہ چھپکلی آ کے ہوا دے وے، چھپکلی آ کے ہوا دے وے اس لیے اتنا کہ آگ تیز ہوئے. اللہ نے اس کی نسلہ معافی نہیں دیتی کیا کیا کوئی گڑا بھی اس کو مارے گا 2 نفلہ دا ثواب ہے. یہ جناب خلیل اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا مولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، اصل و رسول بندگی اس تاجور کی ہے. ایک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامت دی شان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہاں قیامت تک حضور دے غلام حضور دے ناتے. اور یہ یاد رکھے عالم کفر اے نہیں صرف غازی ہے اعظم تے غازی، اے سانوں بھی ساڑھے بچے نوں بھی ساڑھا مال اولاد سارا کچھ لے جاؤ سانوں کوئی پرواہ نہیں. لیکن جے تسی ساڑھے آقا مولا دے بارے گل کی تھی تو پھر یاد رکھنا اسی آخری ایک بندہ پلک بھی جھپکتا ہویا تانوں میں چھڑا گئے. بس سارا کچھ لے جاؤ، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، ایک دنیا کے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جان بیٹا سر رکھی اس واسطے اس تو بات کے ہوئے کہ حضور دے نام پہ قربان ہو جائے. ہاں جی اس تو بات کے ہوئے کہ جو حضور دے نام پہ قربان ہو جائے. اس جان کو اسی رکھی حضور دے نام واسطے. اور حضرت اے یاد رکھو بڑے بڑے لوگ مٹ گئے اتنے جناب میانی صاحب جاؤ تو بڑیاں ڈی سی تے جناب کمشنر تے جناب وزیر تے جناب بڑے بڑے وفاقی تے صدر تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے دے قبران لیکن مٹ گئے سارے دے قبر. ایک قبر آج بھی جیندی اس کو غازی علم الدین دی قبر آتے ہیں، اس کو آج بھی غازی علم الدین دی قبر آتے ہیں. اے یاد رکھنا جڑا حضور دے نام تے جانتے ہیں وہ مٹتا نہیں، وہ تعمر ہو جاندہ. اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نمان. اقبال کہتا تینوں کی لگتا کہ یورپ والے آ کے تینوں شاباش دیں گے تو حضور دے نام تے جناب حضور دے نام تے جان دیتی انہوں نے وارثان لا کے یورپ نہ کھڑیں گے. کہتا نہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ہاں انہوں نے پتا کہ مسلمان ہر چیز گوارا کر سکتا، اپنے نبی کی عزت ہوتے ایک حرف ایک لفظ ایک زیر زبر بھی گوارا نہیں کر سکتا. ہاں اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جڑے اپنے نبی دے بارے گل سن لگے. کفر کو ساڑھے کو تکلیف کی ہے وہ تانوں ڈالر دینے وہ سارا کچھ کرنے وہ کہنا ساری یہ گلیں ٹھیک ہیں لیکن جب لبیک دا نعرہ لگتا وہ آخدے من سب نبیین. ایک جب انہوں نے بچے آخدے ساڑھے تک جناب ساری انویسٹمنٹ تے پانی پھر جاندہ سارا جناب جتنا سی یورپ نے زور لایا دنیا ہوتے اسلام کو مٹانا سے سارے ہوتے پانی پھر جاندہ. میں کہا ہجے تو اس وقت پھرنا جب تو پاکستان دی پارلیمنٹ کے اندر لبیک یا رسول اللہ دا اور ساڑھے امیدوارہ نے جا کے دسنا کہ اے وہ پارلیمنٹ سی جنہیں میں اسی قانون لے کے ایسا حضور دی عزت واسطے آج سارے اپنی عزت نو رو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہندی سارے کہندے اور جی ساڑھی عزت کوئی نہیں. میں کہا کاش کہ تسی حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا ہوں. آج جناب جج رو دیں کہ ساڑھی عزت کوئی نہیں. میں کہا اے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. ہاں جیسے حضور دی عزت نہیں پھر کسے دی بھی نہیں کیونکہ رب نے دو میں جہان اپنے حبیب واسطے بنائے. ہاں کسے واسطے نہیں بنائے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری کائنات بنی. جب انہوں نے عزت کی گل نہیں پھر کسے دی بھی نہیں رہنی.
ہاں آج سارے جناب ذلیل ہو رہے ہیں. دیکھو کہندا انہیں میری عزت نہیں کی تھی, انہیں کہندا انہیں میری عزت نہیں کی تھی. میں کہا تانوں دسنے ہیں ساڈا بابا دس کے گیا گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے. گل کیڑی ہے کہ تساں اپنے نبی دی عزت تے پیرا نہیں دیتا. اے آج جناب پوری دنیا نو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ جناب محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے اور سارے ہتھیاروں پر لکھ دیا گیا ہے یہ ہتھیار امن کے لیے ہیں. میں کہا جھلے ہو کہتے ہتھیار بھی امن واسطے ہوئے, ہتھیار امن واسطے نہیں ہوندے. وَإِذُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ إِن تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. رب کہہ رہا ہے انہاں دے ذریعے انہاں نوں ڈراؤ, تسی کہندے امن واسطے. اللہ دا قرآن منیے, تہاڈی گل منیے. رب کہہ رہا ہے انہاں دے ذریعے ڈراؤ اللہ اور اس نے دشمنوں نوں تے اپنے بھی دشمنوں نوں, تسی کہندے ہو امن واسطے. میں کہا ایک بار ہتھیار تے لکھ دیو کہ امام الانبیاء کے لیے ہے یہ, پھر دنیا دے کسے کتے دی ضرورت ہو گئی ہو اس کے بارے گل کریں, پھر لوڑ ہی نہیں پڑی گا. یاد رکھنا جے تساں یہ کہہ دیتا کہ اے ہتھیار حضور واسطے ہیں, پھر قیامت تک فرانس کی پوری دنیا دی ضرورت نہیں اور ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کرے اور ساڑھے خلاف ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل کرے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے جدو بیت المقدس فتح کیتا, آخری گل حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس دن فتح مکہ دا منظر پیش کیتا, فرمایا سارے نو معافی ہو, دوڑ جاؤ, میرے خلاف فوجہ لے کے آنا لو, میرے خلاف انٹیلیجنس چلانا لو, میرے خلاف پراپوگنڈا کرنا لو, میرے اپنے میرے خلاف ابھارنا لو. سارے نو معافی دے دیتی. لیکن جدو برنس کی باری آئی جڑا گستاخ رسول سی, ہیں جی برنس کی باری آئی, حضرت صلاح الدین ایوبی نے اشارہ کیا بھی تو سائڈ تے ہو جا, تیرا مسئلہ علیحدہ ساڑھے نال. سب نو معافی دے دیتی. جدو آیا انہیں کہا سی دنونی علی محمد, جاؤ اپنے حبیب نو بلاؤ. حاجیہ دے قافلے ہوتے اس نے حملہ کیتا سی اور گستاخانہ الفاظ بولے سن, جاؤ محمد کو بلاؤ تاڑی مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس سامنے بلا کے کیا, ادھر آ, حضور نے میں اپنا نائب بنا کے بھیجا, ہوں دس بکواس کر کے کہ وہ کہنے لگا جی معافی. حضرت صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے سارے نو معافی مل سکتی, وہی گل ہے خطا کار واسطے معافی ہے, غدار واسطے معافی نہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج میں حکم دیتے پہلے سارے اس سے تھکو, پوری فوج نے اس کو تھکنا نوایا, پھر اپنے ہاتھ نال اس کی گردن اتاری اور رب دے کے سجدہ کیتا کہ یا اللہ تو میں نے توفیق دیتی کہ میں تیرے حبیب کے دشمن دا بدلہ لے سکیا. اے یاد رکھنا حضور دے دین نال جڑا بھی چلیا امتحان ضرور آئے, میں کہتا امتحان ضرور آئے. حضرت بلال نو کعبے دی گلیاں ضرور کٹ پئی, لیکن کیا نہیں کٹ پئی, انہوں نے سینے پتھر رکھے گئے, زبان جناب حالت خوش ہو کے زبان باہر آئی بنیا, لیکن ایک دن بلال کعبے دی چھت تے بھی چڑھیا. ہاں ایک دن بلال جس دن سارے ہاشمی قریشی سارے اخبار کھڑے سن, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید, اقبال کہتا تامین حق بحق دارا سفر, کہتا ساری دنیا نے غلامہ دی گل کی تھی, لیکن ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے رہتے حقوق دسے کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام تے لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو اور حضرت بلال نو کعبے دے اندر باہر کی کنڈی چاڑ لئی. آج سارے باہر کھڑے سن, ابو بکر بھی باہر کھڑے سن, عمر بھی باہر کھڑے سن, عثمان بھی باہر کھڑے سن, حسن بھی باہر کھڑے سن, حسین بھی باہر کھڑے سن, عشرہ مبشرہ باہر کھڑے سن, خالد بن ولید بھی, آج بڑے بڑے صحابہ باہر کھڑے سن, حضور دے سکے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے سن. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو کعبے دی چھت تے چاڑ کے دسیا کہ اگر کوئی عزت دے سکتا تے وہ میرا دین دے سکتا. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دے دین نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, وقت لائے خدا رائے دربار پر پیش مل کر کہے ہم درود و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا, جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا, ایسے خاتم
صلی اللہ علیہ وسلم. اے خالق کائنات، احمد آباد کے شہداء، وزیر آباد کے شہداء، فیض آباد کے شہداء کی مزارات پر اپنے کروڑوں رحمت نازل فرما. ان کے حضور کی قدروں کی خیرات پوری امت کو غیرت دینی عطا فرما. پوری امت کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. تحریک لبیک پاکستان کو ملک پاکستان اور عالم اسلام کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کامیابیوں اور کامرانی سے ہمکنار فرما. پوری امت کو اور تحریک لبیک پاکستان کو عالم کفر کے شر سے، عالم کفر کے ایجنٹوں کے شر سے محفوظ فرما اور اپنے مقصد میں کامیابیوں اور کامرانی سے ہمکنار فرما. وصلی اللہ علیہ حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد.